أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا بالقاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين أما بعد فقد قال الله الحكيم في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. عزیزان محترم، جیسا کہ آپ لوگوں کو معلوم ہے کہ نبی کریم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت آ چکا ہے اور پوری دنیا میں خصوصاً ایران میں ہفتہ وحدت کے سلسلے سے نبی کریم کی زندگی کے مختلف نہجوں پر گفتگو کی جاتی ہے. سہارا سمے، عالمی سمے کے منتظمین نے مجھے جس موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے کہا ہے وہ ہے حیات نبوی اور حقوق العباد. حیات نبوی یعنی نبی کی حیات، ان کی زندگی، اور حقوق العباد یعنی اللہ کے بندوں کے حقوق، ان کے رائٹس. اگر غور کیا جائے تو حقوق العباد اور انسانی حقوق میں کوئی فرق نہیں ہے. بس فرق ہے تو سوچ کا فرق ہے، فکر کا فرق ہے. انسانی حقوق کی کہانی اگر غور کر کے اس کو ٹریس کیا جائے کہ حقوق انسانی سے متعلق گفتگو کب سے شروع ہوئی اور اسے کب سے ضروری سمجھا گیا، تو سب سے پہلا دستاویز جو تاریخ میں نظر آتا ہے وہ برٹین کا میگنا کارٹا ہے، جو 1215 عیسوی میں ایک دستاویز کے صورت میں سامنے آیا تھا، جس میں انسانی حقوق کے رشتے سے گفتگو کی گئی تھی کہ ایک انسان کو کون کون سے حق ہونے چاہیے اور اس کو کس کس طرح کے حق ملنے چاہیے. اس کے بعد 1948 میں چارٹر آف ہیومن رائٹس 1948 UN میں تشکیل کیا گیا، جس کے ذریعے گویا انسان کے حقوق کیا ہونے چاہیے اس پر ایک تفصیلی بحث کی گئی. اسلام میں نبی کریم کی زندگی میں کوئی دستاویز سامنے نہیں ہے، مگر خود حیات نبوی، رسول اکرم کی زندگی اپنے آپ میں حقوق العباد یعنی حقوق انسانی سے متعلق ایک بولتا ہوا باب ہے، ایک مکمل کتاب. حیات نبوی کا تذکرہ اگر کیا جائے تو اس کو آپ 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. رسول کی 40 سالہ وہ زندگی جو عالم خاموشی میں گزری، جس میں آپ نے صرف اپنے کردار کے ذریعے اور اپنے کام کے ذریعے اپنی سچائی، اپنی ایمانداری، ان سب کا سکہ جمایا. یعنی کل زندگی 63 سال، جس میں سے 40 سال وہ زندگی جب آپ کی خاموش زندگی ہے، جب آپ خود کچھ نہیں بول رہے ہیں زیادہ، مگر آپ کا کردار بول رہا ہے. اور اس کے بعد 13 سال کی زندگی وہ زندگی ہے جب
آپ نے اپنے نبی ہونے کا اعلان فرمایا اور اللہ کی حقانیت کی طرف انسانیت کو رجوع کرنے کے لیے درخواست کی، تو اس کے بعد 13 سال مکے کی زندگی وہ زندگی ہے جو رسالت کے اعلان کے بعد کی زندگی ہے، اور پھر اس کے بعد 10 سال وہ زندگی ہے کہ جب مکے میں آپ نہیں رہ پائے تو آپ کو ہجرت کر کے مائگریٹ کر کے مدینے جانا پڑا، اور آپ مدینے گئے، اور 10 سال کی زندگی مدینے کی اس ہجرت کے بعد کی زندگی ہے۔ تو اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ حیات نبوی اور حقوق العباد ان دونوں میں ربط کیا ہے، اور رسول کی زندگی کے ہر مرحلے پر ان کو واضح کیسے کیا گیا، تو ہمیں پہلے رسول کی زندگی کے 40 سال جو محلہ قریش میں تقریباً خاموشی سے گزرے، صرف کردار سے بولنے کی کوشش کی گئی، صحیح کی گئی، اس پر نظر ڈالیں تو ہمیں احساس ہوگا کہ حقوق العباد کے سلسلے سے، حقوق انسانی کے سلسلے سے، بس حقوق انسانی اور حقوق العباد میں جو فرق ہے وہ فکر کا فرق ہے۔ حقوق انسانی یعنی انسان کے حق، حقوق العباد یعنی اللہ کے پیدا کردہ بندوں کے حق۔ بس اس میں فرق یہ ہے کہ وہاں پر اس سلسلے کو، ان حقوق کو اللہ کی ذات گرامی سے جوڑا گیا، اور عام طور پر اسے صرف انسانی حقوق کہا جاتا ہے۔ مگر رسول کی زندگی میں، ان کے کردار سے 40 سال میں رسول نے جو چیز معاشرے میں خاموشی کے ساتھ پہنچائی وہ بس یہ تھی کہ سچ بولو، سچ کہو، اور سچ سننے کی عادت ڈالو۔ ایک سب سے بڑا حق انسانیت کا، ایک اللہ کے بندے کا یہ ہے کہ وہ سچ کہے اور سچ سنے، اور دوسرا حق بندے کا جو اللہ کا پیدا کردہ ہے اس کے لیے یہ ہے کہ وہ ایک ایسے سماج، ایک ایسے معاشرے میں زندگی گزارے جہاں کی روش ایماندارانہ ہو، جہاں بے ایمانی کا کوئی حصہ نہ ہو، جہاں ہر آدمی کو برابر سمجھا جائے۔ مگر رسول کی زندگی کی یہ ساری چیزیں اور ان کا کردار بتا رہا ہے کہ حقوق انسانی کے لیے سرور کائنات کی زندگی کتنی اہم تھی۔ یہاں یہ بھی یاد رکھیے کہ میں نے شروع کے کلام میں جس آیت کا تذکرہ کیا تھا اس میں پروردگار کہہ رہا ہے اپنے آخری نبی سے مخاطب ہو کر کہ ہم نے آپ کو عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ یہ عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یعنی کسی ایک خطے، کسی ایک خاص ملک کے لیے، کسی ایک خاص قوم کے لیے، کسی ایک خاص قبیلے کے لیے آپ کو پروفٹ نہیں بنایا ہے، بلکہ آپ کو پروفٹ بنایا ہے اور آپ کو رحمت کی نشانی بنائی ہے عالمین کے لیے، پوری کائنات کے لیے، پوری سرشٹی کے لیے۔ یعنی یہ جو زمین ہے اس میں بھی آپ رحمت ہیں، اور جو آسمانوں کی دنیا ہے اس میں بھی آپ رحمت ہیں۔ یہ جو کہکشانیں ہیں، یہ جو گلیکسیز ہیں، ان کی پہنچ جہاں جہاں تک ہے ان سب پر نبی کی زندگی اور ان کے عمل کا بہرحال غلبہ ہے۔ تو اس لیے میں سمجھتا ہوں یہ ہمیشہ عجیب سی بات ہو جاتی ہے، اور خصوصاً ہمارے ملک میں تو جیسے یہ ایک بیماری کے طور پر پھیل رہی ہے کہ ہم جب گفتگو کرتے ہیں تو اس کا پورا دائرہ گھوم پھر کے مذہب کے دائرے میں آ جاتا ہے، یعنی ہر چیز کو مذہب کے دائرے سے دیکھا جاتا ہے۔ رسول کی زندگی کا تبصرہ ہوگا تو لگے گا اسلام کے رسول کی زندگی، مسلمانوں کے رسول کی زندگی۔ نہیں، رسول کی زندگی کا مطلب ہے تمام عالمین کے انسانوں کی زندگی۔ اس کو ہمیشہ اگر اتنے تعصب کی نگاہ سے دیکھیں گے ہاں کہ ہم صرف
रसूल अल्लाह की जश्न विलादत मना रहे हैं जो मुसलमानों के नबी थे, तो गलत होगा, क्योंकि न तो वो मुसलमानों के अकेले नबी थे और न रहेंगे। वो तो नौवे इंसानियत के लिए नबी थे, वो तो तमाम लोगों के लिए नबी थे। इसीलिए उन्होंने अपने किरदार से 40 साल में इस बात को साबित किया कि सच सुनने और सच कहने का हक, एक ऐसे माशरे में जीने का हक जिसमें ईमानदाराना निजाम हो, बेईमानियों से दूर रहने का हक और हक हयात, जिंदा रहने का हक, ये सबसे बड़े हक होते हैं। और इसीलिए 40 साल की जिंदगी के बाद जब रसूल अकरम अपने रिसालत का ऐलान करने के लिए पहाड़ की एक चोटी पर पहुंचे और वहां से आवाज देकर सारे मक्के वालों को जमा किया और सब जमा हो गए, तो अपनी बात कहने से पहले उन्होंने पूछा कि ऐ लोगों, क्या तुम मुझे ईमानदार समझते हो? क्या तुम मुझे सच्चा समझते हो? क्या तुम मुझे सादिक समझते हो? क्या तुम मुझे अमीन समझते हो? पूरे मजमे ने एक जबान कहा कि हमने अपनी जिंदगी में आप ऐसा सच्चा और ईमानदार और अमीन आदमी नहीं देखा। जब ये शहादत सबसे ले ली तो रसूल अकरम ने कहा कि अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मैं जिस पहाड़ पर खड़े होकर तुमसे खिताब कर रहा हूं, इसके दूसरे जानिब एक बहुत बड़ी फौज है जो अनकरीब तुम पर हमला करना चाहती है, तो यकीन करोगे या नहीं करोगे? सब ने कहा कि जब आप कहेंगे ऐ मोहम्मद तो हम यकीन करेंगे। कहा अगर इतना ही यकीन है तो फिर मैं कहता हूं ला इलाहा इल्लल्लाह व तुफ्लिहू, कहो कि नहीं है कोई खुदा सिवाय अल्लाह के और फलाह पाओ, यानी अपने बेहतरी का सामान करो, अपने अच्छाइयों का सामान करो। और इसके लिए सबसे पहले कहा कि ला इलाहा इल्लल्लाह, कहो कि नहीं कोई खुदा सिवाय अल्लाह के। सवाल ये पैदा होता है कि ये बात कहने के लिए रसूल ने इस 40 साल की अपनी जिंदगी को मेयार क्यों बनाया? यानी रसूल बताना चाहते हैं कि देखो, हुकूक इंसानी को समझना है, हुकूकुल इबाद को समझना है, तो उसमें सबसे पहली जरूरत है कि हर शख्स अपने आप को अल्लाह का बंदा समझे। और जब वो उसको अल्लाह का बंदा समझेगा और अल्लाह के अलावा किसी और को अपना खालिक नहीं समझेगा, या इस बात को भी साफ करता चलूं कि अल्लाह के मानी ये नहीं कि जो सिर्फ कुरान शरीफ की जबान में अल्लाह का लफ्ज आया है या जो मिल्लत इस्लामिया में समझा जाता है। याद रखिए, अल्लाह का तसव्वुर वो है जो अल्लाह का तसव्वुर भी है, जो रब का तसव्वुर भी है, जो ईश्वर का तसव्वुर भी है। यानी ईश्वर को तस्लीम करो, गॉड को तस्लीम करो, अल्लाह को तस्लीम करो, खुदा को तस्लीम करो, और उसके अलावा किसी को तस्लीम नहीं करो, नहीं मानो। जब किसी और को नहीं मानोगे तो सब अपने आप को बराबर महसूस करोगे। सीधी सी बात समझाने के लिए कह दूं कि जनाबे वाला, एक मोहल्ले के रहने वालों के बीच में एक कुर्बत का रिश्ता बन जाता है, एक शहर में रहने वालों के बीच में कुर्बत का रिश्ता और नजदीक आ जाता है, एक मुल्क के रहने वाले कुर्बतें और करीब आ जाती हैं, एक खानदान के रहने वाले कुर्बतें और करीब आ जाती हैं। और जब यही एक बाप के बच्चे, तो कुर्बतें इतनी करीब आ जाती हैं कि भाई भाई का रिश्ता पैदा हो जाता है। बस इसीलिए रसूल अकरम ने जब गोया तमाम इंसानों के हुकूक को बराबर करने की बातचीत और किरदार साजी करने की कोशिश की, तो सबसे पहले कहा एक रब के पैदा किए हुए, जैसे एक बाप के पैदा किए हुए आपस में भाई बहन
ویسے ہی ایک رب کے پیدا کیے ہوئے تمام لوگ برابر کے انسان ہوں گے، نہ اس میں کوئی ہندو ہوگا، نہ کوئی اس میں کوئی مسلمان ہوگا، نہ کوئی عیسائی ہوگا، نہ کوئی سکھ ہوگا، وہ کسی طرح بھی اللہ کے وجود کو تسلیم کرتے ہوں، لیکن ان کے درمیان برابری کا ایک ماحول ہوگا۔ یہ برابری کا حقوق انسان کو رسول اکرم نے اپنی 40 سالہ زندگی کے بعد دیے، اور اس کے بعد 13 سال کی وہ زندگی جس میں آپ کے راہ میں کانٹے بچھائے گئے، جس میں آپ کے سر کے اوپر سر مبارک پر کوڑا پھینکا گیا، مگر آپ اپنی سچائی اور ایمانداری کے طرح وہ اپنے مشن کے لیے چلتے رہے، اور یہاں تک انہوں نے لوگوں کے درمیان برابری اور حقوق کو زندہ کر دیا کہ واقعہ ہے ایک رسول اکرم کی زندگی کا کہ ایک عورت تھی جو جب آپ اس کے گھر کے قریب سے گزرتے تھے تو آپ کے اوپر کوڑا پھینکا کرتی تھی۔ رسول نے راستہ نہیں بدلا، انسان کو بدلنا چاہا، لہذا اسی راستے پر چلتے رہے۔ ایک دن جب گزرے اور اوپر سے کوڑا نہیں پھینکا گیا تو ٹھہر گئے، لوگوں سے پوچھا کہ یہاں ایک بوڑھی عورت تھی جو میں گزرتا تھا تو اوپر سے کوڑا پھینکا کرتی تھی، آج اس نے کوڑا نہیں پھینکا، تو لوگوں نے کہا وہ بیمار ہے۔ یہ سن کر رسول اکرم خود اس ضعیفہ کے گھر تک گئے، دق الباب کیا، دستک دی، اور اس کے بعد پہنچے تو اس عورت نے برجستہ یہ کہا کہ اے محمد، آج آئے ہو جب میں بیمار ہوں تاکہ بدلہ لے سکو، انتقام لے سکو؟ تو رسول نے کہا نہیں، میں آپ سے انتقام لینے نہیں آیا ہوں، میں تو آپ بیمار ہیں، آپ کی بیماری کے بارے میں آپ کی عیادت کے لیے آیا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ وہ بوڑھی عورت رونے لگی۔ جناب والا، یہ کوئی اور بات نہیں تھی، یہ بس حقوق العباد میں کیا ہونا چاہیے، صرف دوستوں کے ساتھ سے لہ رحم نہیں ہونا چاہیے، صرف رشتہ داروں کے ساتھ سے لہ رحم نہیں ہونا چاہیے، بلکہ تمام معاشرے اور سماج کے ساتھ سے لہ رحم ہونا چاہیے، یہاں تک کہ دشمنوں کے ساتھ بھی صلح رحم ہونا چاہیے۔ یہ وہ زندگی تھی جو زندگی 13 سال کی مکے میں گزری، لیکن جب مکے میں حالات اور سخت ہو گئے تو رسول اکرم مکے سے نکل کر مدینے کی طرف مائیگریٹ کر گئے۔ ہجرت کر کے جب مدینے پہنچے تو سب سے پہلے آپ نے لوگوں کے درمیان رشتہ اخوت کا اعلان کیا، یعنی ایک مہاجر، ایک مائیگریٹڈ پرسن کو مدینے میں رہنے والے انصار کے ساتھ بھائی بھائی کا رشتہ پیدا کیا، اور سب کو، تمام مہاجرین اور تمام انصار کو ایک دوسرے کا بھائی مقرر کر دیا۔ یہی مطلب تھا کہ جب تک معاشرے میں اور سماج میں تمام انسانوں کو برابر نہیں سمجھا جائے گا تب تک کوئی انقلاب نہیں آ سکتا، تب تک سچائی کا پرچم بلند نہیں کیا جا سکتا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس زمانے میں جب کہ رسول کے ساتھ دوسرے اخوان کے لوگ بہت کم تھے، بلال حبشی ایک شخص ہیں، مگر رسول نے لا شرقی لا غربی، نہ کوئی مشرق کا، نہ کوئی مغرب کا، نہ کوئی عرب کا، نہ کوئی عجم کا، یہ کہہ کر ایک برابری اور ایک مساوات اور ایک بھائی چارے کا ایسا حق پیدا کر دیا ان بندوں کے درمیان کہ اس میں ان کی صلاحیتوں کے مطابق کام دیا جاتا تھا۔ یعنی بلال ویسے تو نیگرو تھے، حبشی تھے، مگر رسول اکرم نے انہیں مسجد میں گلدستہ اذان تک پہنچایا، وہ اذان کہتے تھے اور تمام اہل عرب ان کے اذان کی آواز پر مسجد کی طرف جایا کرتے تھے۔ یعنی اس طرح سے رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بتایا، ہم نہ کسی کو
اس کے رنگ سے پہچانتے ہیں، نہ اس کے مذہب سے پہچانتے ہیں، نہ اس کے مسلک سے پہچانتے ہیں. ہم اس کو اس کے ایمانداری، اس کی سچائی اور اس کے کیریکٹر کے مطابق پہچانتے ہیں. میں نے آپ سے کہا تھا کہ 1948 میں جب یو این او میں چارٹر آف ہیومن رائٹس 1948 بنایا گیا تو اس میں دفعہ 7 میں ایک بات کہی گئی ہے کہ تمام ملکوں کو چاہیے کہ وہ اپنے غلاموں سے برابر کا مسئلہ رکھیں، انہیں اپنے برابر سمجھیں. یاد رکھیے 1948 تک انسانی حقوق بس اس حد تک پہنچے تھے کہ بین الاقوامی سطح پر تمام ملکوں سے ایک فریاد کی جا رہی ہے، ایک گزارش کی جا رہی ہے کہ لوگوں کو غلام نہ بناؤ، مگر خود رسول اکرم کی وہ زندگی ہے جس نے شروع ہی میں یہ کہہ دیا کہ تم اللہ کے بندے ہو، غیر کے غلام نہ بنو. اور جو حبشی تھے بلال، ان کو گلدستہ اذان تک پہنچا کر یہ بتا دیا کہ جو گلدستہ اذان تک پہنچے گا وہ اس لیے نہیں پہنچے گا کہ اس نے کیا کیا ہے اور وہ کس رنگ اور کس ڈھنگ کا ہے، بلکہ اس لیے پہنچے گا کہ اس میں سچائی کتنی ہے، اس میں ایمانداری کتنی ہے، اس میں بھائی چارہ کتنا ہے. یعنی یہ سارے میٹر حقوق العباد اور انسانی حقوق کو بہت بلندی تک رسول اکرم نے اپنی زندگی میں پہنچا دیا. اور اسی لیے ان کی زندگی خود بخود ایک آئینہ ہے حقوق انسانی کے لیے، حقوق العباد کے لیے. حقوق العباد کا یہ کے ذریعے انہوں نے فکروں کو اتنا بلند کر دیا کہ ایک وقت کا واقعہ یاد آ رہا ہے کہ رسول کی بزم میں بہت سے لوگ بیٹھے ہیں، ایک شخص آتا ہے اور ایک شخص کے بغل میں بیٹھ جاتا ہے. جس شخص کے بغل میں وہ بیٹھ گیا وہ کوئی امیر ترین آدمی تھا. اس نے جب اس طرف نئے جو آدمی آیا تھا اس کو مڑ کر دیکھا تو اسے نظر آیا کہ اس کے کپڑے بڑے گندے ہیں، تو اس نے اپنے کپڑوں کو تھوڑا سا سکوڑا، تھوڑا سا ہٹایا، اس سے دور کیا. بس یہ رسول اکرم نے یہ بات دیکھی اور اس سے کہا کہ تم نے اپنے بھائی کو دیکھ کر اپنے کپڑوں کو سمیٹا کیوں؟ اس شخص نے کہا کہ اے خدا کے رسول، مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اپنے اس بھائی سے معافی مانگنا چاہتا ہوں. رسول اکرم نے کہا کہ یہ تم سے معافی مانگنا چاہتا ہے، کیا تم اسے معاف کرو گے؟ اس نے کہا کہ ہاں، میں نے اسے معاف کیا کروں گا، میں نے اسے معاف کر دیا. اور اس کے بعد اس شخص نے اس غریب شخص سے کہا کہ اے بھائی مجھے معاف کر دے، میں اپنے دل میں میرے بارے میں کوئی بات نہ رکھ اور میری آدھی دولت تو لے لے. اس شخص نے کہا نہیں، مجھے دولت کی ضرورت نہیں ہے، میں نے تمہیں معاف کیا. رسول اکرم نے پوچھا کہ یہ دولت دے رہا ہے تو لیتا کیوں نہیں ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے ڈر ہے کہ اس کی آدھی دولت کے ساتھ اگر اس کا آدھا گھمنڈ بھی مجھ تک آ گیا تو میں کہیں نہیں رہوں گا. بس ارباب کرم اسی طرح کی چیزوں سے اور اسی طرح کی زندگی سے رسول اکرم نے وہ حقائق بتا دیے جو ان سے پہلے رہتی دنیا میں کسی کے پاس نہیں تھے. 1215 میگنا کارٹا پہلا دستاویز، 1948 کا یو این او کا چارٹر آف ہیومن رائٹس دوسرا دستاویز. لیکن اس سے بہت 100 سال پہلے رسول اکرم نے عرب کی ایسی زندگی میں تمام لوگوں کو حقوق العباد کے سلسلے سے برابر کر دیا. یہی نہیں بلکہ آپ نے کبھی غور کیا ہے آج کل بہت سے بات کے اوپر گفتگو ہوتی ہے کہ جناب انڈر ٹرائل ان کی غلطی کیا ہے، یہ تو صرف ایکیوزڈ ہیں، مگر 10 سال 20 سال 25 سال سے جیل میں پڑے ہوئے ہیں. ابھی آپ نے سوچا ہے کہ رسول جب تھے تو اس زمانے میں
جو اسلامی حکومت ہوتی اس میں قید خانے کا کوئی تصور ہی نہیں تھا. اگر کوئی غلطی ہوئی ہے اور اگر شہادتیں مل گئی ہیں تو اسی وقت سزا، اور سزا کے بعد کسی قید خانے میں یا کسی پریزن وارڈ میں کسی کو رکھنے کی ضرورت نہیں تھی. سب آزاد تھے. یعنی آزادی اور انسانی حقیقتوں کا اتنا بڑا فیصلہ رسول اکرم کے زندگی کے علاوہ کبھی نہیں کیا گیا. آج جتنی بھی اسلامی ممالک ہیں ان میں قید خانے بھی ہیں، ان میں لوگوں کو رکھا بھی جاتا ہے، لیکن رسول کی سیرت میں کسی انڈر ٹرائل کے لیے کسی قید خانے کی کا اندھیرا نہیں تھا. سب برابر تھے اور سزا ملتی تھی، مگر کسی کو اسیر کر کے اس کی زندگی کے ساتھ مذاق نہیں کیا جاتا تھا، بلکہ اس کو ہمیشہ اتنا ہی حق دیا جاتا تھا جتنا دوسروں کا حق ہوا کرتا تھا. بس رسول اکرم کا یہی کمال ہے کہ انہوں نے اپنے کردار کے ذریعے، اپنے سیرت کے ذریعے حقوق العباد کو ظاہر کیا اور سب کو برابر کر دیا. اسی لیے جو گورنمنٹ ٹریزری تھی، بیت المال جسے کہا کرتے تھے، اس میں اگر کوئی پیسہ ہوتا تھا تو جب اس کو تقسیم کیا جاتا تھا، تو جب اس کو بانٹا جاتا تھا تو تمام لوگوں کو برابر اس میں سے دیا جاتا تھا. یہ نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہمارا رشتہ دار ہے اسے زیادہ دے دیں گے، وہ ہمارے رشتہ دار نہیں ہیں انہیں کم دیں گے. نہیں، بیت المال سے سب کو برابر ملتا تھا. یعنی حقوق العباد کی ایک ایسی تصویر جو رسول اکرم نے اپنی زندگی میں بنا کر پیش کر دی، وہ آج تک بھی کسی دوسری جگہ پر نہیں ملتی. والسلام.